الأجل الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا. معزز ناظرین، ہم آج قائم ٹی وی پہ اذان مدحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ماہ رمضان مبارک ہمارے لیے جہاں رحمت اور مغفرت کا مہینہ ہے، وہاں ہمارے لیے باعث مسرت بھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں جناب حضرت امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جناب امام حسن علیہ السلام ساتھ میں آپ کی جو محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور جو پیار دیتے تھے، وہ دنیا اسلام اس بات سے بخوبی واقف ہے۔ لیکن میں ایک طرف اشارہ کروں گا کہ دو صلح بہت مشہور ہوئی ہے، اور ان دونوں صلح کے نتائج بہت ہی فتح مبین، جیسے قرآن شریف میں صلح حدیبیہ کے لیے کہ فتح مبین، پہلی صلح حدیبیہ جس کے لیے فتح مبین، اور دوسری صلح امام حسن کہلاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، اور اس صلح کرنے والوں میں جن سے حضرت امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، وہ اس کی تمام تر شرائط کو گہرائی تک پہنچے بغیر انہوں نے صلح نامے پہ دستخط کر دیے، اور جب ایک طویل عرصے بعد ان کی سمجھ میں صلح آئی، یہ تو اس کے مضر اثرات ہیں جناب امام حسن علیہ السلام کی بصیرت اور ذہانت کی انتہا، کہ انہوں نے حکمران شام کو باندھ کے رکھا تھا۔ وہ حکمران شام جو کہ ہر ممبر سے مولا مشکل کشا کے خلاف لپوشائی کرتا تھا، اور اس کے کہنے پہ لپوشائی ہوتی تھی، دیگر لوگ کرتے تھے۔ سب سے پہلی فتح تو حضرت امام حسن کی یہ تھی کہ اس کو مجبور کر دیا کہ وہ دین الہی پہ، دین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قائم رہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ جو کہ گمراہی پیدا کرنے کی اس نے بہت کوشش کی اور مختلف انداز سے گمراہ کیا۔ پہلی فتح تو یہ تھی کہ اس پہ عمل برآمد کے لیے اس نے یقین دہانی کرائی اور اس نے دستخط کیے۔ بہت لمبی شرائط ہے، لیکن میں جدھر لے جانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، دوسری شرط جو مولا کے خلاف، مولا علی کے خلاف زبان کھولتے تھے، اور جو مساجد میں خطبے کے دوران مولا مشکل کشا کے لیے کہا جاتا تھا، اس صلح میں یہ بھی شامل تھا کہ آئندہ سے یہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ اور اس صلح پہ عمل ہوتا رہا تا وقت کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں آیا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ایک عمل ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، ان کو عمل کرنا تھا اس صلح پہ، اس کی صلح کو توڑ نہیں سکتے تھے، تو امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے مختلف ہتھ کنڈے اختیار کیے۔ یہ صلح سمجھ میں آنے کے بعد لوگوں کی سمجھ میں آیا۔ اس دوران جناب امام حسن علیہ السلام نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ وہ تمام تر احادیث جو رسالت باب نے مولا مشکل کشا کی شان میں کہی تھی، وہ اصحاب رسالت مآب حضرت جناب سلمان فارسی، حضرت جناب دیگر جو صحابہ موجود تھے اس وقت حیات تھے، اور ان کے جو صحابی تھے، ان کے ذریعے وہ تمام تر احادیث جمع کی گئیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام تر خطبے جو مولا مشکل کشا نے مختلف مواقع پہ ادا کیے تھے، اس کو ایک جگہ جمع کیا، اور چونکہ نگرانی حکمران شام کی شدید تھی، تو وہ سینہ بسینہ یا جو بھی جمع شدہ ذخیرہ تھا وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے چلتا رہا، اور 300 سال تک خاندان ابو طالب شدید نگرانی اور ظلم و ستم کے شکار رہا۔ جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تھوڑا سا سکون ملا تھا جس پر یہ کام ہوا۔ تو یہ انتہائی فرما بردار، انتہائی سعادت مند، انتہائی ذہین
بیٹے کی کاوش تھی کہ حکمرانی کو، تخت و تاج کو لات ماری، وہ تخت و تاج جس میں تاریخ بتاتی ہے کہ بیٹے نے باپ کو کا سر قلم کر دیا، ان کو مار دیا، یہ حکمرانی کی تاریخ ہے۔ لیکن امام حسن علیہ السلام نے صلح امام حسن علیہ السلام، در حقیقت میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا اس کی بعض پیراگراف، اس کی بعض شرائط، کہ کیا شرط لگا کے اور کس طرح سے صلح کر کے چلے گئے۔ یہ ہم عام انسانوں کی بصارت سے اور بصیرت سے بہت دور ہے۔ آئیے آج ہم جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے جشن منا رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائے، اور ہمارے اس جشن میں شریک ہے دنیائے شعر و ادب کے معروف ممتاز بلند پایہ شاعر جناب عارف امام صاحب۔ جناب عارف امام صاحب، آپ تسلیمات، ہم آپ کو اپنے قائم اسٹوڈیو کے پروگرام اذان مدحت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم عارف بھائی جشن منائیں گے حضرت امام حسن علیہ السلام کی آمد پہ۔ میں انشاءاللہ آپ سے صرف ایک گزارش کروں گا کہ مختصر سی گفتگو جو میں نے ابھی بات کی امام حسن علیہ السلام کی صلح کے اوپر، اگر آپ، یہ اچانک سوال ہے آپ کے لیے، لیکن آپ جیسے ذہین بہترین جواب دیں گے، آپ کی نگاہ میں یہ صلح حسن کیا تھا؟ میں بہت گفتگو کا عادی تو نہیں ہوں، لیکن یہ امام حسن کی جو صلح تھی دراصل بنیادی طور پر اس کو میں نے اپنے ایک مرثیے میں جو آپ کے گھر میں پڑھ چکا ہوں، رات میں نے ڈسکس کیا ہے کہ وہ بنیادی طور پر کربلا کی تیاری سے، وہیں سے راستہ جو ہے، اور بلکہ میں تو اس کو ذرا سا الگ مذہبی اور عقیدے کی نگاہ سے الگ ہٹ کے دیکھتا ہوں۔ الگ ہٹ کے، جی جی، ہاں میں اس کو ایک اسٹریٹجی کی طرح دیکھتا ہوں کہ امام حسن کی جو اسٹریٹجی تھی، اگر آپ ان کی صلح کی شرائط پڑھیں کہ جس کے اوپر معترضین اعتراض بھی کرتے ہیں کہ وہ حکومت کے وہ تھے کہ حکومت میں مجھے اور میری اولاد کو منتقل ہو اس کے بعد، تو بنیادی طور پر وہاں غلطی کرتے ہیں مورخین بھی اور سمجھنے والے بھی اور معترضین بھی۔ بنیادی طور پر وہ ان کا جو عمل تھا اور وہ جو شرائط تھیں، وہ تمام اقتدار کے بھوکے بھیڑیوں کا رخ اپنی اور اپنی اولاد کی طرف منتقل کرنے کا عمل تھا تاکہ امام حسین کا راستہ محفوظ رہ سکے۔ کیا کہنے، تو وہ تو عقل کے اندھے ہیں کہ جو اس قسم کے اعتراضات اٹھاتے ہیں، یا ایون امام حسن، صلح امام حسن کے بعد جو مختلف جس کے ہمارے بہت سارے لوگوں کی باتوں میں آ جانے والے سادہ لو افراد، جیسے ابھی گزشتہ دنوں کچھ ایک کوئی قادری صاحب ہیں، ان کی تقاریر کا بہت چرچا رہا، اور جس میں انہوں نے مختلف امام زادوں کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ بیعت کے طلبگار ہوئے اور اپنے امامت کے دعوے کیے، اور تو ان سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ اتنی مضبوط امپائر کے سامنے مطلب کوئی کسی بھی باشعور فرد سے یا کسی صاحب عقل سے آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ تنہا، جبکہ اس کو معلوم بھی ہو کہ وہ خطرے کی زد میں آنے والا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں اور کسی وقت بھی، تو بنیادی طور پر وہ تمام اقدامات جس تاریخ میں جو رقم ہے جو نظر آتے ہیں، آپ اس کو ایک سطحی نظر سے دیکھتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک شیروں کی کچھار میں کودنے آدمی بڑھ کیوں رہا ہے۔ کیا کہنے، کیا اصل کہنے، وہ تو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتے تھے تاکہ جو امام برحق ہے ان کی زندگی محفوظ رہ سکے، اور وہ اپنے تو یہی امام حسن کی صلح کا معاملہ ہے۔ ورنہ اقتدار تو ان کے پاؤں کی ٹھوکر تھی، اقتدار کی حیثیت کیا ہے، اقتدار کی ان کی نظروں میں کیا حیثیت، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو بہت اس کو بعض اوقات ہمیں بہت ہی وہ
عقلی توجیحات اس کی کرنی پڑتی ہیں، اس نظر سے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ ہوں۔ یہ چیزیں ہیں ساری. یہی ہے میں کہہ سکتا ہوں اس موقع پہ. سبحان اللہ، آپ نے بڑی مختصر سی گفتگو میں ایک مختلف اینگل سے بات کی اور گفتگو کو سمیٹ کے رکھ دیا. اب اس حوالے سے میری خواہش ہے کہ اگر آپ اس پہ کوئی منقبت جناب حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے کوئی پیش کرنا جی چاہیں. ہاں، میری خوش نصیبی کہ میں ایک منقبت میں نے کہی ہے پہلے بھی، لیکن یہ بھی تازہ ترین منقبت ہے، اور میں نظر کرتا ہوں کہ کچھ شعر اس میں مدح حسن میں ہوں، اب کے قلم یوں چلاؤں میں. کیا کہنے، مدح حسن میں اب کے قلم، اب کے قلم یوں چلاؤں میں. کیا کہنے. جنت میں ایک مکان کا نقشہ بناؤں. واہ 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 واہ، مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں. کیا کہنے. جنت میں ایک مکان کا نقشہ نقشہ بناؤں میں. واہ 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 واہ، جنت میں ایک مکان کا نقشہ بناؤں میں. کیا کہنے. اور نقطہ بٹھاؤں بیت کی بنیاد جان کر. کیا کہنے، واہ 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 نقطہ واہ، بٹھاؤں بیت بیت کی کی بنیاد. بنیاد جان کر. ہاں، خط اس پہ آسمان کی جانب اٹھاؤں میں. کیا کہنے، واہ 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 واہ، نقطہ بٹھاؤں بیت کی بنیاد جان کر. سبحان اللہ، خط اس پہ آسمان کی جانب اٹھاؤں میں. واہ 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 واہ، اور ابن ریا کی ہاں، ابن علی سے مسابقت. کیا کہنے، کیا اچھا مصرع ہے علی بھائی، واہ 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 واہ. عموماً ہمارے شعرا جو ہیں وہ منقبتوں میں اس بحث میں گرفتار ہو جاتے ہیں، وہ تقابل پیدا شروع کرتے ہیں، تو میں اس سے ذرا کہ ابن ریا کی آہا، ابن علی سے مسابقت. کیا کہنے، آہا، کیوں دامن خیال پہ دھبا لگاؤں میں. واہ 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 واہ، ابن ریا کی ابن علی سے مسابقت. کیا کہنے، واہ 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 واہ، ابن ریا کی ابن علی سے مسابقت. سبحان اللہ، کیوں دامن خیال پہ دھبا لگاؤں میں. واہ واہ واہ، اور ان کی عطا سے مسند مدحت ہو یوں بلند. کیا کہنے، ان کی عطا سے، واہ ان واہ واہ واہ، کی عطا سے مسند مسند مدحت ہو یوں یوں بلند. بلند، واہ، اٹھوں تو آسمان بھی سر پر اٹھاؤں میں. کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان ان اللہ، کی عطا سے مسند مدحت ہو یوں یوں بلند. بلند، اٹھوں اٹھوں تو آسمان بھی سر پر اٹھاؤں میں، واہ واہ واہ، اٹھوں تو آسمان بھی سر پر اٹھاؤں میں. ایک شعر نظر کر رہا ہوں یہ کہ عطا ہو. اب بھی در حسن پہ ہے کھانا لگا ہوا. دسترخوان میں امام حسن، واہ 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 واہ، اب بھی اب بھی، واہ واہ واہ، در حسن پہ ہے کھانا لگا، کھانا لگا ہوا. آہا، بھی در حسن پہ ہے کھانا لگا، کھانا لگا ہوا. آ نفس فاقہ کش تجھے روٹی کھلاؤں. کھلاؤں میں، کیا کہنے، نفس فاقہ کش، واہ 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 واہ، اب بھی کمال کا، در حسن پہ ہے کھانا لگا بے ہوا. شک لگا ہوا ہے آج بھی، واہ واہ واہ، آ نفس فاقہ فاقہ کش کش، تجھے روٹی روٹی کھلاؤں کھلاؤں میں. میں، واہ واہ، آ نفس فاقہ کش تجھے نفس روٹی. فاقہ کش، کیا کمال کا ہے، واہ واہ واہ،
تب بھی درے حسن پہ ہے کھانا لگا ہوا، آہا، آ نفس فاقہ کش تجھے روٹی روٹی کھلاؤں کھلاؤں میں، میں، بو کر بدن کی خاک میں اشک ازا کا بیج، ہاں ہاں بو کر ہاں، بدن کی خاک میں اشک اشک ازا، ازا کا بیج، سایہ خود اپنی قبر کی خاطر اگاؤں، کیا کہنے، واہ 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 بو واہ واہ، کر بدن کی خاک میں اشک ازا کا بیج، کیا کہنے، واہ واہ واہ، سایہ خود اپنی قبر کی خاطر اگاؤں میں، کیا کہنے، اور دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے ایک، ہاں ہاں، دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے ایک، ایک منقبت کہوں کہ مسلح بچھاؤں میں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے ایک، جزا ہے ایک، واہ واہ ایک واہ، منقبت کہوں کہ مسلح مسلح بچھاؤں میں، بچھاؤں میں، ایک منقبت کہوں کہ مسلح بچھاؤں کمال ہے، میں، کمال ہے، دونوں کی میرے مسلک دل میں جزا ہے ایک، آہا، ایک منقبت کہوں کہ مسلح بچھاؤں میں، اور رمضان میں بیاں کروں اوصاف پنجتن، ہائے 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 ہائے، واہ، رمضان میں بیاں کروں اوصاف اوصاف پنجتن، پنجتن، یعنی زبان شعر میں قرآن سناؤں، سناؤ میں، کیا کہنے، آرے بھائی شیر کو بھی رہتا کیجئے، رمضان میں بیاں کروں اوصاف پنجتن، جتن، واہ 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 واہ، رمضان میں بیاں کروں اوصاف پنجتن، ہوں، یعنی زبان شعر میں قرآن سناؤں، سناؤ میں، واہ، اور کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، ہاں، کہتا رہوں میں خواب خواب میں میں مولا مولا کی منقبت، سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں میں، جگاؤں میں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہتا رہوں میں خواب میں مولا کی منقبت، واہ واہ واہ، سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں جگاؤں میں، میں، آخری شعر نظر کر رہا ہوں، سوتا رہوں اور اپنا نصیبہ جگاؤں میں، آہا، ہر ایک سخن ہو ہوں، اعمال میں مگر، ہاں، ہر ایک سخن ہو، ہر واہ ایک واہ، سخن ہو ہوں اعمال میں مگر، ہوں، ایک شعر وہ بھی ہو کہ جسے چھوڑ جاؤں، کیا کہنے، واہ 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 واہ، ہر ایک واہ سخن واہ ہو واہ واہ، تو سے اعمال میں، اعمال میں مگر، آہا، شعر وہ بھی ہو کہ جسے چھوڑ جاؤں جاؤں میں، میں، واہ 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 واہ، مدح حسن میں اب کے قلم یوں چلاؤں میں، کیا کہنے، واہ واہ، جنت میں ایک مکان کا نقشہ، کیا بناؤں میں، واہ واہ واہ، آج کا سبحان اللہ سبحان اللہ، آرے بھائی چونکہ یہ ہم پنجتن کا ہی ذکر ابھی شعر میں بھی آیا، تو پنجتن کے حوالے سے کوئی اور منقبت اگر آپ مولا کی شان میں، امام حسین کی شان میں میں، ہاں جناب سیدہ چار کی شان پانچ میں، شعر ایک ایک منقبت ہے، میں نظر کرتا ہوں آپ کے، دودھ پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد، صلی علی محمد وآل محمد، کیا بات ہے، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، مسلسل عبادت چل رہی ہے ہماری، جی بسم اللہ، جب تک در حسین پہ گردن جھکی رہی، ہاں ہاں ہاں، جب تک در ارے حسین حسین پہ پہ
گردن جھکی رہی، تقدیر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، کھڑی رہی، کیا کہنے، واہ 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 جب واہ واہ، تک درے حسین پہ گردن جھکی کھڑی رہی، تقدیر ہاتھ باندھے کھڑی تھی، کھڑی کھڑی رہی، رہی، کیا کہنے، آہا، دانش نہ فکر و فہم نہ دیداوری رہی، آہا، دانش نہ نہ فکر و فکر، فہم نہ دیداوری رہی، ایک واہ پل واہ، جو کربلا سے توجہ ہٹی رہی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، دانش نہ فکر و فہم نہ دیداوری رہی، کیا کہنے، آہا، ایک پل جو کربلا سے توجہ ہٹی، ہٹی رہی، واہ 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 واہ، اور فکر سخن جو مدحت شہ سے جڑی رہی، آہا، فکر سخن جو مدحت جو مدحت شہ سے کیسے جڑی، جڑی رہی، آہا، لہجہ رہا، زبان رہا، شاعری رہی، کیا کہنے، آہا، فکر لہجہ رہا، سخن زبان جو رہا، مدحت شاعری، شہ سے جڑی رہی، آہا، لہجہ رہا، زبان رہی، شاعری رہی، کیا کہنے، آہا، شابان تیرا چاند بھی کیا خاص چاند تھا، کیا کہنے، آہا، شابان تیرا چاند بھی کیا خاص چاند چاند تھا، تھا، سورج چمک رہا تھا مگر چاندنی، واہ واہ واہ، شابان تیرا چاند بھی کیا کیا خاص کہنے، چاند تھا، آہا، سورج چمک رہا تھا مگر چاند، چاندنی رہی، واہ واہ واہ، کس نے عطا کی جھولے سے پرواز کی سکت، آہا، کس نے عطا کی جھولے سے پرواز، پرواز کی سکت، کس پر نگاہ فطر سے بے پر جمی رہی، واہ 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 واہ، کس نے واہ، عطا کی جھولے سے پرواز کی سکت، آہا، کس پر نگاہ فطر سے بے پر جمی رہی، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، خیبر کے در پہ ہاتھ علی کے جمے رہے، آہا، خیبر کے در پہ در پہ ہاتھ ہاتھ علی کے جمے رہے، جمے رہے، آہا، کچھ دیر تک زمین مگر ڈولتی رہی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، خیبر کے در پہ ہاتھ علی کے کیا کمال جمے کا شعر ہے، رہے، واہ 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 واہ، خیبر کے در پہ ہاتھ علی کے جمے رہے، کچھ دیر تک زمین مگر ڈولتی ڈولتی رہی، رہی، واہ واہ واہ، آئے علی ہوں، آ کے چلے بھی گئے مگر، آہا، آئے علی علی اور اور آ آج کے چلے بھی گئے مگر، جنت کی سمت قبر میں کھڑکی کھلی کھلی رہی، رہی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، واہ واہ واہ، آئے علی اور آ کے چلے بھی گئے مگر، کیا مزہ آ رہا ہے جناب، لطف آ رہا ہے، واہ آئے واہ، علی اور آ کے چلے بھی گئے مگر، آہا، جنت کی سمت قبر میں کھڑکی کھلی کھلی رہی، رہی، جنت کی سمت قبر میں کھڑکی کھلی رہی، اور مرقد ہے ماتمی کا کہ خیمہ حسین کا، کیا بات ہے، مرکز ہے ماتمی کا کہ خیمہ حسین کا، مرقد ہے ماتمی کا کہ خیمہ حسین کا، گل ہو چکا چراغ مگر روشنی، روشنی رہی، یا کمال ہے عارف بھائی، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، مرقد ہے ماتمی کا کہ خیمہ حسین کا، کیا کہنے، آہا، گل ہو چکا چراغ چراغ مگر مگر روشنی، روشنی رہی، ایک آخری واہ، شعر، میرے خیال ہے اللہ وقت تک، بھی آپ کا پورا ہونے والا ہے، 30 منٹ ہو گئے ہیں ریکارڈنگ کو، کہ مرقد ہے ماتمی کا کہ خیمہ حسین کا، ابھی 20 منٹ گل کہاں ہو ہو گئے عارف بھائی، چکا چراغ آہا، مگر روشنی رہی، واہ 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 واہ،
اور ہر چند کاروبار خیرت تھا خلل پذیر. ہاں ہر چند کاروبار خیرت تھا خلل پذیر. بہلول کی دکان کھلی تھی. کھلی رہی. یہ آخری شعر پھر سے بتاؤ جناب بہلول کا. ہر چند کاروبار خیرت تھا خلل پذیر. کیا کہنے. بہلول کی دکان کھلی تھی کھلی رہی. تاریخ میں پھر کوئی بھی نہیں آیا کہ جنت اس طرح بانٹ رہا ہو. کیا کہنے. وہ عقل دکان تو ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے. ہاں واہ 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 واہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ارے بھائی ایک کلام اور. اب یہ اچھا بھائی ارے بھائی ایک کلام اور. تشنگی نہیں جاتی نا, کیا کریں. آپ سے محبت کا جو عقیدت کا تعلق ہے نا, وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے. میں 5 شعر اور ایک ہے. بسم اللہ. ایک قسم کا ایک تعارف بھی کے طور کے اوپر بھی میں کبھی پڑھتا ہوں یہ شعر, مگر درود پڑھ لیجیے تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چشم کرم امام رضا میں فقیر ہوں. سبحان اللہ. چشم کرم امام رضا میں فقیر ہوں. رزق سخن ہو مجھ کو عطا میں فقیر ہوں. کیا بات ہے. چشم کرم امام رضا میں فقیر ہوں. رزق سخن ہو مجھ کو عطا میں فقیر ہوں. ان کی گلی میں سمجھے گا کہ ان کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا. ان کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا. کیا کہنے. ان کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا. کاسا بجا کے میں نے کہا میں فقیر ہوں. کیا کہنے. ان کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا. کاسا بجا کے میں نے کہا میں فقیر ہوں. کاسا بجا کے ہمیں فخر ہے کہ ہم فقیر ہیں. جب حضرت جبریل فقیر تو کر کے کہا. کیا کہنے. ان کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا. کیا کہنے. کاسا بجا کے میں نے کہا میں فقیر ہوں. واہ 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 واہ. قسمت خود اپنی لکھنے کا موقع ملا مجھے. قسمت خود اپنی لکھنے کا موقع ملا مجھے. میں نے قلم اٹھا کے لکھا میں فقیر ہوں. کیا کہنے. اب فخر کیا ہم نے. واہ 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 واہ. قسمت خود اپنی لکھنے کا موقع ملا مجھے. میں نے قلم اٹھا کے لکھا میں فقیر ہوں. اور باغ جنا میں آپ نے جاگیر بخش دی. سبحان اللہ. باغ جنا میں آپ نے جاگیر بخش دی. حالانکہ میں تو کہتا رہا میں فقیر ہوں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. باغ جنا میں آپ نے جاگیر بخش دی. حالانکہ میں تو کہتا رہا میں فقیر ہوں. سبحان اللہ. پڑھنے دے زائرین کے قدموں کی مجھ پہ دھول. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پڑھنے دے زائرین کے قدموں کی مجھ پہ دھول. اس راہ سے نہ مجھ کو اٹھا میں فقیر ہوں. کیا کہنے. پڑھنے دے زائرین کے قدموں کی مجھ پہ دھول. کیا کہنے. واہ. اس راہ سے نہ مجھ کو اٹھا میں فقیر ہوں. اور یہ شاعری بھیک درے سیدہ کی ہے. سبحان یہ اللہ. شاعری
تو بھیگ درے سیدہ کی، کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے شکوہ فن پہ نہ جا، میں فقیر ہوں، کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 یہ واہ، شاعری تو بھیگ درے سیدہ بے کی شک ہے، بے شک، میرے شکوہ فن پہ نہ جا، میں میں فقیر ہوں۔ فقیر ہوں، ان کی گلی میں نام جو پوچھا گیا میرا، آسا بجا کے میں نے کہا میں فقیر ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، عارف بھائی جزاکم اللہ، بہت خوبصورت کلام، بے انتہا خوبصورت کلام، بہت شکریہ، اور کیسی دنیا، دوسری دنیا میں پہنچے ہوئے تیار کلام کا۔ بہت شکریہ۔ موجود ناظرین بھی ہمارے ان کلاموں پہ آنکھ بند کر کے سنیں گے تو اپنے آپ کو کہیں اور محسوس کریں گے، کیونکہ کہیں اور کے بنے ہوئے شخص نے کہیں اور کا کلام کہا ہے، وہ بڑا کمال کا شعر ہے آپ کا۔ موجود ناظرین، ہم آج کے اپنے اس پروگرام جو جشن امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے اذان مدحت پہ نشر ہو رہا ہے، یہ اس کا ختام ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے قابل صدر احترام محترم عارف امام صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ قائم ٹی وی اور آپ اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ کی بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت مہربانی۔ موجود ناظرین، اس کے ساتھ ہی اذان مدحت کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ ہم آئندہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اذان مدحت میں کا پروگرام لے کے۔ بہت شکریہ۔ الأجل يا مولا، الأجل الأجل يا